خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پورا اسلام محفوظ ہو چکا تھا. آپ پوچھیں گے اچھا جی جب صحابہ تابعین تابعوت تابعین ملا کیوں ان کے بعد والوں کو بھی نہیں ملا دے تمہیں؟ سب کو ملا لے کو جاؤ وہاں تک کہیں کو اسٹاپ کرتے ہیں تمہیں, وہاں تک کیوں کھڑا دیں تمہیں, اس کے بعد بھی ملاؤ. ہم کہتے ہیں کہ بدبخت تو تاریخ نہیں جانتا ہے. دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس بعد والوں کو نہیں ملاتے. یہ ایک اللہ کے رسول کی یہ شہادت بخاری کے اندر کے میرے بعد کے دو زمانے گارنٹیڈ ہیں. بدعتیں نہیں ہوئی تھی, اس میں بدعتیں نہیں ہوئی تھی, کوئی قبر نہیں نکلی تھی, کوئی درگاہ نہیں بنی تھی. بتاؤ امام بخاری کون سی درگاہ کو جاتے تھے؟ بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون سے درگاہ کو جاتے تھے؟ بتاؤ امام مالک کون سے درگاہ کو جاتے تھے؟ بتاؤ امام شافعی کون سی درگاہ کو جاتے تھے؟ بتاؤ امام اوزاعی کون سی درگاہ کو جاتے تھے؟ امام سفیان ثوری کون سی درگاہ؟ کوئی نہیں. کوئی بدعت, اصل اسلام اس وقت تک محفوظ تھا. آج جتنے چیختے ہیں نا یہ ہمارے دور سے آ رہا ہے, دور سے کون سے جی دور سے آ رہا ہے؟ بتاؤ نا. اسلاف سلف کے اندر بتاؤ 3 دور کے اندر کوئی بدعت ہے؟ ہم بھی مان لیتے. کوئی شرک ہے؟ ہم بھی مان لیتے. سلف الصالحین جتنے بھی ہیں یہ 3 دور کے اندر پورا اسلام محفوظ رہا اور اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی تھی یہ 3 دور کے اندر کا اسلام تمہارے لیے قابل قبول ہے. ایک اس وجہ سے روک دیتے. دوسری بات یہ تینواں دور آتے آتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسمانوں کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ پورا اسلام کتابوں میں محفوظ ہو گیا. اچھا اس کی ایک تاریخ میں بتاتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول آئے, صحابہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ لیے, لیکن اسی وقت صحابہ کو احساس ہو گیا یہ ڈائریکٹ محفوظ ہمارے دماغ تک رہے گا لیکن اس کو لکھنا بھی چاہیے. تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں جو احادیث کو لکھنا شروع کیا. تو بعض صحابہ نے کہا کہ تم لکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں لکھتے ہیں. ارے اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی مذاق میں ہوتے ہیں, تم سب لکھ لیتے ہو شریعت بن جائے گی. تو وہ رک گئے اور سیدھے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں لیکن بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں آپ خوشی میں بھی ہوتے ہیں, ہر بات لکھ لیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے زبان کی طرف اشارہ کر کے اس سے کوئی بات نہیں نکلتی خواہ میں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں, لیکن حق باطل نکلتا ہی نہیں اس سے. تم لکھو, جو دیکھتے ہو لکھو. اس زبان سے کوئی باطل نکلتا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى, وہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں. ہوا کہتے ہیں خواہش کو. اللہ سورہ نجم کے اندر اللہ کے رسول کے اوصاف بیان کر دیا. وما ينطق عن الهوى, وہ اپنے خواہش سے بولتے ہی نہیں. ان هو الا وحی یوحى, جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی بولتے ہیں. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھنا شروع کر دیا. اور اسی طرح جب قرآن اترتا گیا اللہ کے رسول پہلے بلاتے تھے کاتبین وحی کو. حضرت معاویہ بھی اس میں سے ایک ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کاتب وحی ہیں, حضرت عمر کاتب وحی ہیں, حضرت عثمان کاتب وحی ہیں, حضرت علی کاتب وحی ہیں. فوراً بلاتے تھے, کہتے یہ آیتیں اتری ہے لکھو. اس وقت کاغذ نہیں تھا, 3 چیزیں تھیں جس پر لکھا گیا قرآن. ایک تھی چمڑا, چمڑے کے ٹکڑے, اس پر لکھتے تھے. دوسری تھی کسی جانور کی نرم نرم بڑی بڑی ہڈیاں, جیسے اونٹ ہو گائے ہو, اس کی ہڈی دیکھیے تقریباً کیا ہے 2-3 آیات آرام سے لکھ سکتے ہیں. وہ اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی لکھنے کے لیے, تو اس پر. تیسرا تھا باریک سے پتھریلے چٹان. پہاڑوں کے اندر کبھی کبھی کیا ہے لمبے لمبے چٹان چھوٹے چھوٹے باریک سے تراشے ہوئے نکل جاتے ہیں, تو یہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور اللہ کے رسول نے کیا کیا, اس کو جیسے جیسے جو جن کے پاس بولے وہ انہوں کے پاس ہی رہ گیا. لیکن جب آخری سال اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے 2 مرتبہ دورہ کیا تو اس وقت اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا کہ اگلے رمضان تک میں نہیں رہوں گا, کیونکہ اس رمضان کا اگلے رمضان کا دونوں کا کیا ہے اسی وقت کیا ہے تلاوت ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے کاتبین وحی میں سے زید بن ثابت کو, عبداللہ بن مسعود جیسے شخصیتوں کو بلا کے پوری ترتیب رکھ دی. پہلا سورہ تو سورہ علق ہے, دوسرا تو مزمل ہے,
تیسرا کوئی اور ہے، پانچواں فاتحہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ پہلے فاتحہ رکھو، پھر بقرہ رکھو، پھر آل عمران رکھو، پھر نساء رکھو، پھر مائدہ رکھو، پھر انعام رکھو، پھر اعراف رکھو، یوں ترتیب بتائی، اور اسی طرح آیت تک بتائی، یہ آیت کے بعد یہ آیت رکھو، یہ آیت کے بعد یہ آیت رکھو، یہ آیت کے بعد یہ آیت رکھو۔ اسی وجہ سے ہر ایک سورے پہ بسم اللہ آپ کو ملتا ہے، لیکن سورہ توبہ میں نہیں ملے گا، جاؤ جا کے اٹھا کے دیکھو مصحف میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے وہاں نہیں لکھا، نہیں کہا، وحی کاتبین وحی کو نہیں کہا وہاں لکھو، نہیں لکھے، سوائے توبہ کے ہر سورت میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، توبہ پہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ 9واں سورہ توبہ، جاؤ جا کے دیکھ لو، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، تو اللہ کے رسول نے بھی اسی وقت سے لکھنا کتابی شکل میں بنانا، لیکن 10% حصہ کتاب میں لکھا ہوا تھا مجموعی اسلام کا، 90% حصہ دلوں کے اندر محفوظ تھا۔ اچھا، اللہ کے رسول کے بعد صحابہ بیٹھے مسند پر، صحابہ استاد بنے، تو ان کے پاس جو بڑے بڑے صحابہ، ابو ہریرہ جیسی شخصیت، ابن مسعود جیسی شخصیت، زید بن ثابت جیسی شخصیت، اما عائشہ جیسی شخصیت، اور حضرت ام سلمہ جیسی شخصیت، ان کے بڑے بڑے ادارے کھل گئے، گویا کہ طالبین آتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ اب یہ پورے تابعین کہلائے، اور یہ تابعین کا دور تقریباً اللہ کے رسول کے ایک دن بعد ہی شروع ہو گیا ہے۔ نہیں کوئی آیا اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی تھی، ابھی دفنہ کے ایک دن ہی ہوا تھا، تو وہ کون تھا؟ تابعی تھا، کیونکہ رسول کو تو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اور اس میں بڑے تابعی جو سید التابعین کہلاتے ہیں وہ ہیں سعید ابن المسیب، حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، اپنی بیٹی ابو ہریرہ ان کو دیے تھے، سعید ابن المسیب۔ اور پیدا کب ہوئے؟ 14 ہجری میں پیدا ہو گئے، 14 اللہ کے رسول کی وفات 11 12 13 14 3 سال بعد پیدا ہو گئے سعید ابن المسیب۔ اور ان کو اما ام سلمہ انہوں نے دودھ پلایا، اللہ اکبر، سعید ابن المسیب کو اما ام سلمہ نے دودھ پلایا، اور انہوں نے پلا بڑا ہی امہات المؤمنین اور بڑے بڑے کبار صحابہ کے ساتھ، تو پورے علوم کا منبع بن کے اٹھے۔ جب اٹھے ہر فتویٰ بڑے بڑے صحابہ خود ریفر کرتے تھے، جاؤ سعید ابن المسیب سے پوچھو، سعید ابن المسیب سے پوچھو۔ تو اب یہ باتیں جب مشہور ہوئی تو ان سے پڑھنے کے لیے پھر آئے لوگ دوسرے۔ اب یہ زمانہ جب دوسرا آیا نا، یہی وہ دور تھا جس میں ہمارے سب امام بنے، سب امام جو بھی آج ہمارے تفریقے ہیں نا، وہ بھی 1 منٹ میں سمجھ لیجئے کیسے تفریقے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 میں رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کا پیدا ہوئے 80 ہجری میں۔ امام مالک پیدا ہوئے 93 9 پر 3 ہجری میں، امام مالک۔ امام شافعی پیدا ہوئے 150 ہجری میں، امام شافعی پیدا ہوئے۔ اور امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے 160 پر 7 یا 160 پر 8۔ بس 4 امام ہیں ہمارے جو ہم مقلد بن کے کیا چیختے ہیں، حنفی شافعی، حالانکہ کوئی امام نہیں بولا کہ میرے پیچھے آؤ، سب امام یہی کوشش میں لگے رہے کہ اصل چیز اب تک پہنچا دیں، لیکن آگے چل کے کیا ہوا، لوگ انہیں کو تقلید کا ذریعہ بنا لیے۔ اچھا وہ واقعہ الگ ہے، میں کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کروں گا۔ ہو گیا کیا؟ اب یہ پہلے امت کے گروہ میں آ گیا، اب ان کے شاگرد جو بنے آگے چل کے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں 2 ہیں، امام محمد اور امام ظفر، اور ان کے شاگردوں میں عبداللہ ابن مبارک وغیرہ ہیں، اور ان کے شاگردوں میں امام احمد جیسے ہیں۔ امام احمد کے شاگرد امام بخاری ہیں۔ فقہا کے ساتھ محدثین کیسے مل گئے دیکھو۔ امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں انتقال کیا، جس سال انتقال کیا اسی سال امام شافعی پیدا ہو گئے۔ امام شافعی نے جب اپنے علم کے عروج پہ تھے، امام احمد ابن حنبل 160 پر 8 میں 18 سال کا ڈیفرنٹ تھا، تو یہ آ کے امام شافعی کے پاس پڑھنے لگے۔ امام شافعی کے پاس پڑھ کے جب امام احمد ابن حنبل بہت بڑے عالم بنے، اس وقت امام بخاری آگے پڑھنے لگے۔ امام بخاری کا سن ولادت 194،
امام بخاری جس طرح چاروں اماموں میں پہلے امام ابو حنیفہ 80 میں ہے، اسی طرح تمام ائمہ حدیث میں سب سے پہلے امام بخاری ہیں جو 194 میں پیدا ہوئے۔ اب 194 تھا 214 کتنا عرصہ ہوا؟ 194 4 سال، 14 کے 14 سال، 4 اور 14 18 سال، 18 سال کا یہ عرصہ ہے جس میں تمام محدثین پیدا ہو گئے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سب پیدا ہو گئے، سب پیدا ہو گئے۔ 214 پورے محدثین پیدا ہو گئے۔ تو 214 کے بعد سے 30 سال ملا لیجئے، اس حد تک 214 to 250 50 کے اندر تمام محدثین اپنی اپنی کتابیں لکھنا شروع کر دیے، اور 300 ہجری کے اندر بخاری تیار، مسلم تیار، ابو داؤد تیار، نسائی تیار، ابن ماجہ تیار، مسند احمد تیار، موطا امام مالک تیار، سب حدیثوں کی کتابیں تیار ہو چکی تھی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پورا اسلام محفوظ ہو چکا تھا۔